امریکہ اور ایران جو معاہدہ ہے کیا ہم آج اس کے قریب کھڑے ہیں یا ابھی بھی معاملہ اسی سٹیل میٹ پر ہے؟ پروگرام کے پہلے سے ہم اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھ کے ہم بجٹ کے اوپر تھوڑی نظر ڈالیں گے۔ اگلے ہفتے بجٹ آنے والا ہے، لیکن قوی امکان اس بات کا ہے کہ بجٹ IMF کی مرضی کا ہوگا۔ اور آخر میں موسمیاتی مہاجرین کا ذکر کریں گے۔ ہر سال مانسون کی بارشوں کے نتیجے میں لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، لیکن ان کو دوبارہ آلٹرنیٹ جگہوں پر بسانے کے کوئی ٹھوس ہمیں اس وقت پلان نظر نہیں آتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں پہلے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ جب سامنے آئی، جس میں انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کا انہوں نے اندیا دیا، اشارہ دیا۔ اس سے لگتا تھا کہ غالباً اس ڈیل کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں دونوں فریق۔ اور اس ٹویٹ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ جانے لگے ہیں سچویشن روم کے اندر اور وہاں پر کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ اور آج کی تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سچویشن روم میں طویل بحث کے باوجود اس ڈیل کے حوالے سے امریکی صدر کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ کی قیادت میں وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں 2 گھنٹے تک اہم اجلاس جاری رہا۔ ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے اور اجلاس بے نتیجہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کے فوراً بعد وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیدار نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے واضح کیا کہ صدر ٹرمپ صرف اسی صورت میں معاہدے کو قبول کریں گے جو مکمل طور پر امریکی مفادات کے حق میں ہو اور ان کی مقرر کردہ سرخ لکیروں پر پورا اترتا ہو۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں دہرایا، ایران کو کسی بھی صورت میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق فریقین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور اہم معاملات پر اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ امریکی نائب صدر کا کہنا ہے کہ بھئی ایران کی جانب سے جو ہم ہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی نیک نیتی ہے، معاہدے کے ہم ذرا قریب پہنچ چکے ہیں، یہ ان کا اوپینین ہے، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ We're making some progress. Hopefully we'll continue to make progress. The president will be in a position where he can endorse the agreement. Well, I think it's hard to say exactly when or if the president's going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal. And they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith. ایران کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ مذاکرات جاری ہیں، جو رابطے ہیں وہ جاری ہیں۔ فی الحال ابھی کسی ڈیل کے بہت قریب وہ نہیں سمجھتے کہ پہنچے ہیں۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطے اور مذاکرات بدستور جاری ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں بتایا کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت ابھی مکمل طور پر طے نہیں پائی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ کے نمائندوں کے درمیان رابطے برقرار ہیں، بات چیت جاری ہے، لیکن ابھی کئی معاملات پر اتفاق ہونا باقی ہے۔ ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے مستقبل اور اس پر جہاز رانی کے انتظام کا انحصار ایران اور عمان پر ہوگا، کیونکہ ان دونوں کے پاس آبنائے ہرمز کو چلانے کا مشترکہ منصوبہ موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی بات چیت بنیادی طور پر جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہے، جبکہ جوہری معاملات فی الحال مذاکرات کا مرکزی موضوع نہیں ہے۔ تو جیسے گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں آزمائی جاتی ہے، چاہے وہ سیاست ہو چاہے ڈپلومیسی ہو، تو امریکہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو پیٹ ہیگسورتھ ہے وہ ساتھ ساتھ جنگ کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور جو تازہ ترین دھمکی انہوں نے دی ہے ملاحظہ کیجیے۔ The President said it'd be a great deal, and if Iran doesn't want to make a great deal that ensures they don't get a nuclear weapon, our ability to recommence if necessary is we are more than capable. Our stockpiles are more than suited for that, both there and around the globe, because of how we balance exquisite and more plentiful munitions. So we're in a very good place. جہاں ساتھ ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف امریکہ اپنا بھرپور تجارتی اور جو بھی ان کے پاس فائنینشیل لیوریج ہے وہ بھی استعمال کر رہا ہے، اور جس میں ایران کے اثاثے ضبط کرنا بھی ہے۔ I believe that we have seized about $1 billion of their crypto, and just outright seized it. Just outright grabbed the wallets. Some of them may be like typing in right now and realize they might not have realized that their wallet had been grabbed. And we are working with our allies all over Europe to grab villas and houses and properties. And this is money that's stolen from the Iranian people. جو اس میں ایک اچھی بات ہے، جو ایک کنسسٹنٹ بات ہے، وہ یہ کہ بار بار جو ہے دونوں رجیمز کی جانب سے، چاہے وہ ایرانی رجیم ہے چاہے وہ امریکی رجیم ہے، پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ پیٹ ہیگسورتھ نے دوبارہ اس مرتبہ فیلڈ مارشل کے اس پورے معاملے کے کردار کے اوپر روشنی ڈالی، کیا کہا سنیے۔ Field Marshal and the Prime Minister are playing
in peace negotiations. I think an unexpected development. खाली ये नहीं, हमारे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने भी इस दौरान वाशिंगटन का एक दौरा किया, वहाँ पर मार्को रूबियो से मुलाकात की, वहाँ पे उनकी इकट्ठी तस्वीर भी आई, बयानात भी आए। तो पाकिस्तान बड़ा एक्टिवली ना सिर्फ टेलीफोन के ज़रिए, ना सिर्फ पैगाम रसानी के ज़रिए, बल्कि फ़िज़िकली भी तमाम जो अहम दुनिया भर के कैपिटल सिटीज़ हैं वहाँ पर जाकर कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द एक्सपीडाइट किया जाए। इस दौरान जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई कि अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनना पड़ेगा कुछ जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको, पाकिस्तान का भी नाम आया। जब ये सवाल उठाया गया तो उसके जवाब में इसहाक डार साहब ने क्या कहा, सुनिए। हमारी कोशिश कर रही है कि जी पाकिस्तान को कह दिया कि और के हिसाब से इस तरह की चीजें, तो आई मेड वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है जब तक फलस्तीन रेकग्नाइज नहीं होता प्री 1967 मॉडल्स और उसके साथ खुद तशरीह इट्स कैपिटल, तो ये पाकिस्तान की स्टेटेड मॉडल पॉलिसी है, गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट एंड ईयर आफ्टर ईयर, उस पर कोई लेसन नहीं। साथ साथ अमेरिका वेस्टर्न मीडिया के इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे कुछ खबरें भी साथ साथ फीड करता है, प्लांट करता है। जैसे लेटेस्ट खबर है BBC की, जिसको हम आपको बताएं कि जहाँ पे वो जंग की तरफ भी हल्की फुल्की हिंट्स देते रहते हैं। BBC के मुताबिक पहले व्हाइट हाउस ने ये इत्तला दी कि दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकारों ने जंग बंदी में 60 रोज़ा तौसीक़ के एक फ्रेमवर्क पर इत्तफाक कर लिया है ताकि मज़ीद बातचीत के लिए गुंजाइश पैदा हो सके। फिर अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कह दिया कि अभी मुआहिदा हुआ ही नहीं है, लेकिन हम इसके बहुत करीब है और उस पर काम जारी रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमरीका ने 3 दिन में 2 बार ईरान पर हमले किए और ईरान ने जारियत का जवाब देने का ऐलान किया। इसके बाद पासदार इनकलाब ने एक अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया। ये बात पासदारान इनकलाब ने तो नहीं बताई कि उन्होंने कौन से अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया, ताहम बाद में सेंटकॉम ने कहा कि कुवैत के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोक लिया गया है, यहाँ अमरीका के कई अड्डे मौजूद हैं। तेहरान की ही ज़बान इस्तेमाल करते हुए सेंटकॉम ने इस हमले को जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। जुमेरात के रोज़ अमरीका ने दावा किया कि उसने 5 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए हैं जो आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ खतरा बन रहे थे। इससे जाहिर होता है कि बहरी जहाज़ रानी, चाहे उसकी नौयत तजारती हो या अस्करी, एक बार फिर खदशात का मरकज़ बन रही है। ताहम ऐसा मालूम नहीं होता कि फरीकैन में से कोई भी इस हफ्ते होने वाले हमलों और जवाबी हमलों को जंग की तरफ मुकम्मल तौर पर वापसी की तौर पर देख रहा है। इस दौरान पस मंज़र में एक पेचीदा सिफारती अमल भी जारी है जिसमें कई फरीक शामिल हैं। इस सिफारती अमल की झलकियाँ हमें वक्तन फ़वक्तन मिलती हैं, ताहम वो जुज़वी और मुख्तसर होती हैं। वो मसाइल जो दोनों फरीकों को तकसीम करते हैं नहायत गहरे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मुज़ के मुस्तकबिल का इंतज़ाम, पाबंदियों का खात्मा और मुंजमद असासों की बहाली। फौरी हदफ एक ऐसी मफाहमती याददाश्त है जो जंग का खात्मा करने और बाद में होने वाले पेचीदा सिफारती मुज़ाकरात के लिए एक रास्ता मुतय्यन करे। इस हदफ का हसूल मुश्किल साबित हो रहा है।